مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں سرور اعجاز قادری صاحب، سربراہ پاکستان سنی تحریک۔ سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، ایک ہم نے آج دیکھا کہ اسرائیلی بربریت کے خلاف پورا پاکستان ہمیں ایک طرف نظر آیا، خاص طور پہ سیاسی اتحاد۔ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو، اور کیا ہم پوری دنیا میں کیا اپنا پیغام پہنچا سکیں گے، اور یہ اتحاد ایسے ہی اتحاد رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور آپ کے بعد ریاست پاکستان کا شکریہ کہ آج ریاست پاکستان کے تمام قائدین، اکابرین، سیاسی مذہبی نمائندوں نے، سربراہوں نے اس جماعتی کانفرنس کے اندر اسرائیل کی نسل کشی کی مہم کی انتہائی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی، جہاں پر ابھی تک 41,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 96,000 لوگ شدید زخمی ہیں، بچے اسکول وغیرہ۔ جو خوش آئین بات ہے اس کانفرنس کی وہ یہ تھی کہ سب ایک پیج پہ تھے۔ 56 ممالک کے اندر پاکستان وہ ملک ہے جس کے آج عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے تمام سیاسی مذہبی پارٹیوں نے ایک ہی موقف دیا کہ کوئی دو ریاست نہیں، ایک ریاست تھی، اور وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ یہ ایک ناجائز اولاد ہے، اور اس پہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا موقف بھی یہی ہے پاکستان سنی تحریک کا۔ اور جو تباہی پھیلائی گئی ہے اس پہ، اور تیسری جو بڑی اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ کہ فلسطین کے صدر محمود عباس صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے اندر کہ وہاں کے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے بچوں کو یہاں پر ایڈمیشن وغیرہ دیا جائے اور مسلم ممالک آگے بڑھے اور اس پہ وہ بھی اپنا ایک کردار ادا کرے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ ہمارا موقف لے کر، پاکستان کا موقف لے کر، فلسطین کا موقف لے کر، اس کی عوام کا موقف لے کر تمام اسلامی ممالک کے ساتھ رابطہ کریں کے، اور سیکورٹی کونسل، یونائٹڈ نیشن، کہ بھائی ان کے ساتھ جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، اور یقیناً ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے، اور ہم سمجھتے کہ ایز اے مسلمان ہم سب کو 56 ممالک کے لوگوں کو آج جو پاکستان نے موقف اختیار کیا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، فلسطین کے اندر ہونے ظلم کو رکوانا چاہیے، ان کے لیے ان کے بچوں کو اپنے یونیورسٹی کالجوں میں داخلے دینا چاہیے یہ محمود، اور فوری طور پہ ناکہ بندی ختم کی جائے اور وہاں کے لوگوں کو ریلیف دیا جائے، بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو جو ہے وہاں پہ ریلیف دیا جائے، بغیر کسی رکاوٹ انسانی اور طبی امداد فراہم کی جائے، اسرائیل کو بین الاقوامی قانون، جنگی جرائم، نسل کشی کے اعمال کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ بلکہ ہم سے اچھا تو وہ ساؤتھ افریقہ رہا جو کہ وہ وہاں پر اس نے عالمی عدالت میں مقدمہ کیا، اور ہم نے کہا کہ اس کی طرح ہمیں بھی موقف لینا چاہیے، اور آج یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ تمام سیاسی مذہبی جماعتیں ایک پیج پہ نظر آئی، اپنے اختلافات ایک طرف رکھ کے، اپنے اختلافات کو ایک رکھ کے آج مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل کی مذمت کی، اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اپنے محبت کا اظہار کیا۔ اسی بھی آپ سے کومنٹ لینا چاہوں گی۔ حافظ نعیم صاحب نے اس پہ کھل کے ایک بات کہی ہے، اور سیکریٹریٹ ایشوز کے حوالے سے انہوں نے بڑے پازیٹیو انہوں نے بات کی کہ عالمی سطح پہ اس چیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ہمیں اندرونی طور پہ اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ اس پیغام کو کتنا پازیٹیو سمجھتے ہیں، اور ایک عام عوام جو ہے، یا یہاں کے لوگ ہیں، ایران کے ہیں یا یمن کے ہیں یا سیریا کے ہیں، ان کی طرف بھی کس طرح سے اس پیغام کو مزید پہنچایا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ آج نا یہ جو آج وزیر اعظم صاحب نے بڑا پازیٹیو ایک اپنا میسج بھی دیا، صدر صاحب نے بڑا پازیٹیو میسج دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے فوری طور پر ایک کمیٹی بنانے کا کہا ہے جو فوراً ایکشن کرے گی، فوراً تمام ممالک سے رابطہ کرے گی، اور ان کو اس بات پہ قائل کرے گی کہ اس وقت ہمارا ایشو کیا ہے، کیا ہم آپس میں لڑیں، یا ہمارا ایشو یہ کہ ہم سب مل کر مسلمانوں کی طاقت کو ایک جگہ جمع کریں، ہمارے جو وسائل ہیں جو دوسرے استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنے وسائل اپنے لوگوں پہ کیوں نہ استعمال کریں، ہم اس ملک کے امن، دنیا کے امن کے لیے، بین المذاہب کے لیے ہر طریقے سے ہم اپنا کردار ادا کریں، تاکہ ہم سب کو یکجا کریں کہ مسلمان کے اوپر جو ظلم ہے وہ آج ہمارے کل لبنان ہے، پرسوں ایران ہے،
پھر کل اللہ نہ کرے کل پاکستان بھی ٹارگیٹ پہ ہوگا، ہو سکتا ہے. تو ہم کیوں نہ اتنی اپنی سوچوں کو بڑا کریں. اپنے یہ جو کمیٹی ہے انشاءاللہ یہ اس پر کام کرے گی. اور بلکہ خوشائن بات یہ بھی ہے کہ بہت سے ممالک نے وہاں کے بچوں کو اڈاپٹ کیا ہے محمود عباس صاحب کی ملاقات کے بعد. اور پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنے جو بچے ہیں جن کی ماں نہیں ہے باپ نہیں ہے اور ان کی پرورش کے لیے پاکستان نے کہا وہ اپنا کردار ادا کرے گا. اسے اگر ہر مسلمان ممالک لے، کیونکہ 96,000 کے قریب ہیں سر جو جن کے ماں باپ زخمی پریشان اس طرح کے لوگ ہیں، تو اس میں ہمیں ایز اے انسانیت کی خدمت کے لحاظ سے بلکہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ ان کو تو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنا حصہ ڈالیں اس کار خیر کے اندر. اور ہم جو امداد کے سلسلے میں ہو، اسپتالوں کی صورت میں ہو، بچوں کی ایجوکیشن کے سلسلے میں ہو، جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان بچوں کی خدمت کا ہے. اور بلکہ ہمارے یہاں کالج یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن کی بات کی ہے تو ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے اس کے اوپر بھرپور تائید بھی کی اور آج پوری اجلاس سے بھی انہوں نے اس میں حمایت لی. تو یہ ایکشن کرنے کے، یہ باتیں کرنے کی اسی میں مسلمانوں کے لیے، بلکہ ہم نے ایک مقبوضہ کشمیر کی جو بات اور آزاد کشمیر کی جو بات ہوتی ہے ہم اس کے لیے بھی اس کو بھی ایجنڈے میں شامل کیا کہ کشمیر کے عوام بھی جس طرح کی تکلیف آزمائشیں وہاں کی مائیں بہنیں بچے بچیاں جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ بھی یقیناً اس کے اوپر بھی یہ کمیٹی بات کرے گی اور سب کو قائل کرے گی مسلمان ممالک کو کہ اب آج وقت ہے اپنے اختلافات ایک جگہ الگ کر کے ہم سوچیں کہ ہم نے مسلمانوں کو ترقی کے لیے ممالک کو یکجا کرنے کے لیے ظلم کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہمیں اقدامات پہ عمل درآمد کرنا ہے. اور عالمی عدالت جب فیصلہ کر رہی ہے، ایک کمزور ملک جا کر جاتا ہے عالمی عدالت میں اور وہاں سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ ظلم روکا جائے. یقیناً پشت پناہی ہے امریکہ یورپ کی. اور ایک آخر میں بات کی، میں نے کہا قبر میں ہمارے نہ یورپ آئے کا سوال ہوگا نہ امریکہ کا سوال ہے. قبر کے اندر آ کر ہم سے جو سوالات ہیں ہم اس کی بھی تیاری کی سوچیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری معیشت ایسی ہے. معیشت تو اس وقت کیا فلسطین کی بہت مضبوط تھے کہ جہاں پر وہ لوگ لڑ رہے ہیں ہمت کے ساتھ لڑ رہے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عورتوں اور بچوں کے لیے ریلیف دے دیں. آج دیکھیں بد نصیبی نہیں ہے، یہ چاروں طرف ملک جو بارڈر پہ ہے وہ مسلمان ممالک ہیں. اگر آج صرف اپنا راستہ کھول دیتا ہے اوپن کر دیتا ہے کم سے کم آپ کے بچے عورتیں بیٹیاں بچیاں وہ تو سیف ہو جائیں گی. وہاں کے تو مجاہدین یہی کہتے کہ ہم لڑیں گے. بھئی وہ قانونی انہوں نے الیکشن جیتا ہے، وہ قانونی حکومت ہے اور کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے گھر پہ قبضہ کرے میں کہوں آدھا آپ لے لو آدھا مجھے دے دو؟ ایسا کوئی نہیں ہوتا. کوئی دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے، نہ بین الاقوامی نہ یونائٹڈ نیشن کا. وہ خود کہتا ہے کہ اپنے ملک کے دفاع کی بات کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سوچنا ہوگا، اپنی سوچوں کو اچھا کرنا ہوگا اور جو دباؤ ہے وہ ہمیں سہنا ہوگا. اس میں ہمیں دباؤ آتا ہے تو آج اچھی باتیں کی ہیں، مضبوط باتیں کی ہیں، لیکن یہی ذہن ہمیں اپنے 56 ممالک کا بھی تو بنانا ہے، 55 ممالک کا، تاکہ ہم اپنا کوئی کردار تو ادا کر سکے ایز اے مسلمان. کیا وہ باپ جو اپنے بیٹے کو اپنی بچی کو کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں 2 بوسے لیے، ایک جب یہ پیدا ہوئی تھی اور آج 6 سال کی جب اس کی شہادت ہوئی ہے. سوچے کل ہمارے اپنے بچے بچیوں کو اپنے سامنے رکھ کے سوچے کہ وہ باپ یہ کہہ رہا ہے. آج جنازے کے اندر جنازہ بھیجا جاتا ہے فلسطین کے اندر، اس کے اندر بم نصب کیا جاتا ہے، نعرے تکبیر لگ رہے ہیں، جنازہ لے کر جا رہے ہیں اور دھماکہ ہوتا ہے، لوگ پھر اور شہادتیں ہوتی ہیں. جب ظلم کی اتنی انتہا ہے اس کی خاموشی یقین مانے قبر اور آخرت کے اندر یہ ہم سب جواب دے ہوں گے، ہم سب جواب دے ہوں گے، ہم سب جواب دے ہوں گے اس کے لیے. بہت شکریہ. سرود اعجاز قادری صاحب میرے ساتھ موجود تھے. اعجاز قادری صاحب ایک پولیٹیکل کوسچن آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی. ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام پارٹیز کا ملنا پاکستان میں اندرونی طور پہ بھی ایک اچھا سائن ہے یہاں کے لوگوں کے لیے بھی، تمام پارٹیز کے لیے بھی. دوسری طرف ہم پولیٹیکل ایک ہجان کی کیفیت بھی دیکھتے ہیں دوسرے سٹیز میں. ہم نے جس طرح دیکھا کیا وہ پارٹیز جو ناراض ہیں یا اپوزیشن میں ہیں اس وقت ان کے لیے بھی کوئی میسج یا پیغام ہے کہ کس طرح سے اس وقت معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ ملکی سطح پہ جیو پالیٹکس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نظر ثانی کرتے ہوئے ہمیں کچھ عرصے اپنے اختلافات کو بھلا دینا چاہیے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں اور یقیناً مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں اور معیشت کی جو تباہ کاری ہے اس سب میں ہمیں بڑھ کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنے نقطہ نظر کو جیسے آج گیا
اس میں دعوت تھی، تمام تنظیموں کو دعوت تھی، ایک آدھ نے بائیکاٹ بھی کیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ایشو ٹو ایشو کرنی چاہیے بات کہ آج کیا فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا ہم سب کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ملک کی معیشت کو سنبھالنا ہم سب کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ملک ہم ایک اسلامی قوت، ایک طاقت رکھتا ہے پاکستان، اور ہم سمجھتے ہیں اسی لیے آج جو کمیٹی بنائی، ہم نے کہا ہر کمیٹی کے اچھے لوگوں کو لے کر، ذمہ داروں کو لے کے جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ اسلامی تعاون تنظیم ہے، عرب لیگ ہے، اور دیگر اور اقوام متحدہ ہے، سیکورٹی کونسل ہے، ان سب کے ساتھ رابطہ مہم کرنا ہے، اور اس میں تمام جماعتوں کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ ہم اس ملک کے لیے مسلمانوں کے ساتھ آواز سے آواز ملانی ہوگی، بلکہ ہم تمام ممالک سے رابطہ کر کے ہمیں ڈپلومیسی میں بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے، اور یہاں پر ہمیں اختلاف ایک طرف رکھ کر ہمیں سوچیں گے، آگے بڑھیں گے کہ آج آپ دیکھیں نا ایک کتنا خوبصورت پیغام آج پاکستان سے گیا ہے، مطلب آج 25 کروڑ عوام کا پیغام گیا، فلسطین کی مظلوم عوام کے ساتھ کا پیغام گیا جو ان کی خواہشات کے مطابق گیا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو اپنے ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے، مسلمانوں ظلم کہاں ہے؟ لبنان، شام ہے، ہمیں بلکہ ایک اور آج بڑی اہم بات ہوئی، وہ یہ کہ ہمیں سعودیہ اور ایران کے اندر درمیان میں دو پل برج کا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ ایک آواز ہو مسلم ممالک کی، ایک قوت ہو، ایک طاقت ہو، کیونکہ وہاں جو ہمارے سامنے جو ہے وہ تمام غیر مسلم ایک ہو کر اپنے جو بھی اپنی پریکٹس کر رہے ہیں وہ یقیناً اپنے مذہب، اچھا سر، اپنے اس میں کے